اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کی قوم کے پاس بھیجنے کے وقت تصدیق کروانے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کو معجزے عطا فرمائے۔ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے پیارے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ اللہ نے تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، اور وہ 9 تھے۔ معجزہ خرق عادت، یعنی عادت کے خلاف جیسا کام ہر انسان کر سکتا ہے، اس کے برخلاف وہ ایسا کام کرنا کہ جو ہر انسان کی طاقت میں نہ ہو، خرق عادت چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز کسی اللہ کے نبی سے ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس کے کسی ولی سے ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اس طرح اپنے محبوب کو بھی معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزے عطا فرمائے؟ ہمارے میرے آقا سراپا معجزہ ہے، آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ کے پاؤں مبارک معجزہ، آپ کی آنکھ مبارک معجزہ، حتیٰ کہ میرے آقا کے فضلات مبارکہ، آقا کا پسینہ مبارک بھی معجزہ ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان عرقہ اللؤلؤ، لوگوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی موتیوں کی طرح تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آتے اور یہاں آ کر قیلولہ فرماتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیتی، آپ اس پہ آرام فرما ہوتے۔ فرماتی ہیں کانا کثیر العرق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینہ آیا کرتا تھا، تو فرماتے ہیں فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب، حضرت ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرتی رہتی اور اس کو خوشبو میں ڈال دیتی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ام سلیم ما ھذا، یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کی حضور عرق کا نجعلہ فی طیبنا، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں، اور وہ من اطیب الطیب، اور آپ کا پسینہ مبارک تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ افضل ہوتا ہے۔ بلکہ شیخ المحقق حضرت علامہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اسے اس کے سسرال میں بھیجنا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس خوشبو کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ تو میں آ کر فرمایا، میرے صحابی جاؤ ایک قارورہ لے آؤ، ایک شیشی لے آؤ۔ صحابی رسول تھا، فوراً گیا شیشی لے آیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بازو مبارک سے ایسے پسینہ اتارا اور اس شیشی کے اندر ڈال دیا۔ اب میرے آقا نے اپنے پیارے صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی جاؤ یہ اپنی بچی کے جسم پہ لگا دو۔ آگے صحابی تھے، کوئی سوال نہیں کیا، فوراً گئے اپنی بچی کے جسم پہ لگایا، تو فرماتے اتنی خوشبو مہکی کہ پورا مدینہ معطر ہو گیا، اور اس کا گھر کا نام بیت المطیبین رکھ دیا گیا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں، ہمارے عظیم علماء میں سے علامہ سید سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے ایک عظیم جلسہ میں اس واقعہ کو بیان فرمایا تو ساتھ ہی یہ بتایا کہ لوگوں اس لڑکی کے جسم سے 1 یا 2 دن خوشبو نہیں آئی، ہفتہ یا مہینہ خوشبو نہیں آئی، بلکہ فرمایا جب تک زندہ رہی اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی، اسی طرح اس کی اولاد کے جسم سے خوشبو آتی رہی، اولاد کی اولاد سے خوشبو آتی رہی۔ ہماری یہ خوشبو ایسی خوشبو تھی جو اس کی پشتوں تک چلتی رہی۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے۔ ایسے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اعضاء مبارکہ، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کا جسم مبارک، آپ کی آنکھیں مبارکہ سب معجزہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔